بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ پریشان ہو، زندگی میں بے سکونی ہو، دل میں سکون نہ ہو، ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیرا ہو، تو پھر اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرنے والا ہے۔ آیت مبارک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس کا مطلب ہے اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کی مدد کرے گا، یا خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس وقت دو ہی ایسے شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے اور دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو بکر کو تسلی دے رہے تھے وہ واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ہے۔ اگر ہم ان کو برا بلا کہیں گے، اگر کوئی فرقہ ان کے ساتھ بغض رکھے گا تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنا لے، کیونکہ اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق کی پہچان کروا رہا ہے کہ کون ان کا رفیق ہے، تو وہ پھر وہی ہوگا جس کی پہچان اللہ نے کروائی ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہمیں کسی کے ساتھ بھی بغض نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کے قریبی ساتھی وہ بنائے جو اللہ کو پسند تھے، تو ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آج کل ہمارے معاشرے میں اکثر سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں جن میں صحابہ کرام پر بغض اور ان پر برا بلا انہیں کہا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جو سننے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اپنے اپنے ایمان کو بچائیں۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی صحابہ کرام کی بات کرے تو آپ فوراً سے ان سے کہہ دیا کریں کہ جب اللہ ان سے راضی ہے تو ہم بھی ان سے راضی ہیں۔ ہم صحابہ کرام کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور اہل بیت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ٹھیک اسی طرح صحابہ کرام سے محبت اور عشق کرنے کی توفیق دے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔